الرحیم۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بڑے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جو کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتقال حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہو گیا، اور اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام برحق قرار پائے، لیکن ایک بڑی جماعت نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل کو اپنا امام جانا۔ اسی طرح اسماعیلیہ فرقہ وجود میں آ گیا، لیکن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا، بالکل اسی طرح جس طرح حضرت امام حسن علیہ السلام کے بعد ان کی امامت امام حسین علیہ السلام کی طرف منتقل ہو گئی۔ عباسی سلطنت اس وقت عروج پر تھی جس کا بادشاہ منصور دوان کی تھا۔ یہ وہی ظالم تھا جس کے ہاتھوں لاتعداد سادات مظالم کا نشانہ بنے، بہت سارے تلواروں کے گھاٹ اتار دیے گئے، بہت سارے زندہ دیواروں میں چنوا دیے گئے یا قید کر دیے گئے، اور یہ سب کچھ بحکم منصور دوان کی ہوتا تھا۔ اسی بادشاہ کی طرف سے خود حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پر بھی ظلم و جبر ہوتا رہا، اور امام علیہ السلام نے بہت سی تکالیف برداشت کیں۔ بالآخر اسی منصور دوانکی کے بھجوائے ہوئے زہر سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مسموم ہو گئے، اور آپ مظلومی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی وصیت کے مطابق آپ کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام برحق قرار پائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو پہلے ہی اندیشہ تھا کہ آپ کے بعد کہیں منصور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اسی وجہ سے امام علیہ السلام نے اپنی شہادت سے قبل یہ صورت اختیار فرمائی کہ اپنی جائیداد اور گھر بار کے انتظامات کے لیے 5 شخصوں کی جماعت مقرر فرمائی، جس میں پہلا شخص خود منصور دوانکی تھا، دوسرا محمد بن سلیمان حاکم مدینہ، تیسرے جناب عبداللہ افتحا جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی تھے، چوتھے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے، اور پانچویں زوجہ امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت حمیدہ خاتون تھیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ کام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تحفظ کے لیے کیا، جو بلا شبہ کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی خبر منصور دوانکی کو پہنچی تو اس نے سب سے پہلے سیاسی مصلحت سے اظہار رنج کیا، 3 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور کہا کہ جعفر بن محمد کی مثل کون تھا۔ اس کے بعد اس نے حاکم مدینہ محمد بن سلیمان کو لکھا کہ اگر جعفر بن محمد نے اپنے بعد اپنا کوئی جانشین مقرر کیا ہے تو اس کا سر قلم کر دو۔ محمد بن سلیمان نے جواب میں لکھا کہ انہوں نے 5 وصی مقرر کیے ہیں، جن میں سب سے پہلا نام آپ کا یعنی منصور دوانکی کا ہے۔ اس جواب کے بعد منصور بڑی دیر تک خاموش رہا اور سوچنے کے بعد کہا کہ اس صورت میں تو یہ لوگ قتل نہیں کیے جا سکتے۔ شہادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد منصور 10 برس تک زندہ رہا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے وصیت نامے کی وجہ سے ہی اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کوئی غرض نہ رکھا، اور امام علیہ السلام مذہبی فرائض امامت کی انجام دہی میں امن و سکون کے ساتھ مصروف رہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنی امامت کے ذریعے دین محمدی کو فروغ دے رہے تھے، اور منصور دوانکی امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے بغیر شہر بغداد کی تعمیر میں مصروف تھا، جس سے منصور 157 ہجری میں فارغ ہوا، یعنی اپنی موت سے صرف 1 سال قبل۔ اسی لیے وہ ان 10 برس میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کسی ایذا رسانی کی طرف متوجہ نہ ہوا،
لیکن اس سے قبل یہ کئی سارے سادات کو قتل کر چکا تھا۔ خاص طور پر یہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد کا دشمن تھا اور خود حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی قاتل تھا، اور بالآخر یہ ملعون بادشاہ سن 158 ہجری میں واصل جہنم ہو گیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صرف 10 برس تک ہی سکون میں رہے، اور منصور دوانکی کے بعد والے بادشاہوں نے تمام آلام و مصائب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف موڑ دیے۔ باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی پر مبنی میری اس ڈاکومنٹری ویڈیو کا تیسرا پارٹ تھا۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اہل بیت راہ نجات کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللهم صل على محمد